والسلام علی رسول اللہ۔ گفتگو ہم نے آغاز کیا تھا کل سے کبیرہ گناہوں کے متعلق کہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ میں بھی علماء کرام نے اس کی دو قسمیں بنا دی ہیں۔ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ۔ کبیرہ کا مطلب بڑے گناہ۔ ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھانا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ عمر مبارک کو اگر ہم دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ کبھی رب کے علاوہ غیر کی قسم جو ہے وہ نہیں اٹھائی۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی اس وقت لات کی قسم، منات، عزا کی قسم، اپنے وہ جو ان کے بت تھے ان کی وہ قسمیں اٹھاتے تھے، جو بزرگ تھے ان کی قسمیں اٹھا۔ نبی علیہ السلام نے 63 سالہ عمر مبارک، نبوت سے پہلے بھی نہیں اور بعد بھی نہیں، کبھی کسی غیر کی قسم نبی علیہ السلام نے نہیں اٹھائی۔ یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، انہوں نے بھی کبھی کسی غیر کی قسم نہیں اٹھائی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہو کہ مجھے نبی علیہ السلام کی قسم ہے، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں، انہوں نے کسی نبی کا نام لیا ہو، کسی اور بڑی ہستی کا نام لیا ہو۔ یہ جو قسموں کا رواج پیدا ہوا ہے نا، یہ ہمارے ہاں آ کے کافی عرصے کے بعد یہ رواج پیدا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھانا۔ قسم کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، نبی علیہ السلام نے ویسے کہا ہے کہ قسم اٹھانے سے گریز نہیں کرنی چاہیے، ہمیں قسم اٹھانے سے گریز کرنی چاہیے۔ نبی السلام فرمایا کہ قسم اٹھا کے مال تو بک جاتا ہے، لیکن مال میں جو برکت ہوتی ہے نا وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے مال بک جائے لیکن برکت نہیں ہوگی اس مال میں، پیسے آ بھی کہ وہ بے برکتے پیسے ہوں گے۔ فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، فرمایا جو کوئی بندہ قسم اگر اٹھانی پڑی جاتی ہے، نہیں گزارا، کوئی ایسے حالات بن گئے ہیں، کوئی جھگڑا، کوئی ایسا جرگا، کچھ ایسے معاملات بن گئے ہیں، اگر اٹھانی ہی پڑ گئی ہے تو فلیحلف باللہ، نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین کے نام کی قسم اٹھانی ہے۔ درس میں یہ بات بھی ہے کہ کیا قرآن پاک کی قسم اٹھائی اگر ایک بندہ اٹھا لیتا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک مخلوق نہیں ہے، قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ سیاہی، یہ کاغذ، یہ چیزیں ہماری ہیں، لیکن جو الفاظ ہیں ان کے جو مفاہیم معنی، جو یہ رب کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اس کو مخلوق نہیں کہتے۔ اگر کوئی بندہ اس کی بھی قسم اٹھا لیتا ہے قرآن پاک کی تو وہ قسم مانی جائے گی۔ اور یہ تو 20 واقعات آپ کو ہی پتہ ہوں کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے بندوں کو جنہوں نے قرآن پاک پہ قسم اٹھائی ہے اور جھوٹی قسم اٹھائی ہے اور پھر وہ اس کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں ایک جرگے میں مجھے بلایا گیا، کافی بڑی کوئی رقم کا مطالبہ تھا، تو انہوں نے قسم کا پھر مطالبہ کیا کہ مولوی صاحب کو بلائیں جی، رقم بڑی ہے، ہم تو یہ یونین نے کہا ہم نہیں کر سکتے۔ میں آیا، میں نے پہلے انہیں منع کیا، وہ بندہ نہیں منع ہوا، وضو کیا، قرآن پاک کے میرے سامنے ہاتھ رکھ کے اس نے کہا میں نے اس کا کچھ نہیں دینا جی۔ اور ٹھیک تقریباً 1 یا سوا سال کے بعد مجھے فون آیا اسی جرگے کا جو بندہ مجھے لے کے گیا تھا، کہ رضا صاحب جس بندے نے قسم اٹھائی تھی نا، اس کے بیٹے نے ایسے سامنے بیٹھ کے، اس کے 17-18 سال کا جوان بیٹا، اس نے جیب میں سے پستول نکالا اور اپنے آپ کو گولی مار دی باپ کے سامنے۔ وہ اسے منع بھی نہیں کر سکا، اور وہ اس وقت کا وہ چپ کے ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ مطلب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لیکن قرآن پاک کی قسم اگر کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھا کریں یہ کوئی چھوٹی قسم ہے، یہ بھی کلام اللہ ہے، شرک نہیں ہوگا یہ۔ اور نبی علیہ السلام نے غیر کی قسم اٹھانے سے منع کیا۔ ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے مجھے اپنی ماں کی قسم ہے، مجھے ماں کے دودھ کی قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے، تو مجھے فلاں کی قسم ہے۔ یہ عجیب سے سلسلے ہمارے بن چکے ہیں، ہم بزرگوں کا نام لے لیتے ہیں، مجھے وہ قسم ہے۔ یہ منع کیوں ہے جی؟ درس کی آخری بات یہ ہے، منع کیوں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر قسم آپ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ منع اس لیے ہے جب ایک دوسرا بندہ آپ پہ یقین نہیں کر رہا ہوتا نا، تو آپ قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں بھی تو وہاں پہ نہیں تھا، لیکن میں اور میرا رب جانتے ہیں، وہ رب گواہ ہے کہ یہ کام میں نے اس طرح نہیں کیا یا یہ کام میں نے اس طرح کیا ہے۔ تو رب کے علاوہ
اور کون ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہو، یا ہماری تنہائیوں کا واقف ہو، یا ہمارے نیتوں کا واقف ہو؟ اور تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی اور کے اندر آپ کسی اور کی قسم اٹھاتے ہیں تو گویا اس کے اندر جو خدائی صفات آپ پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے رب کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، نہ نبی علیہ السلام نے ایسی قسم اٹھائی، نہ صحابہ کرام نے، ہمیں بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔